اہل بیت اطہار کے بارے میں جن جن بندوں نے ٹی ویوں پر آ کر اپنی تقریروں کے اندر خطا کا لفظ استعمال کیا ہے ان سب کا بھی رد کریں۔ ٹی ویوں پر باقاعدہ مولوی آئے، انہوں نے آ کر باقاعدہ بتایا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خطا پر تھیں، اہل سنت کہلانے والے، وہاں کسی کا دل نہیں تڑپا۔ ہم تو کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت وحشی تک، امہات المومنین، اہل بیت اطہار، جمیع صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے لیے بھی خطا کا لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ جمیع صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے لیے بھی خطا کا لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ جمیع صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے لیے بھی خطا کا لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ یہاں مسئلہ سلجھ سکتا ہے، ہم اس چیز کے قائل ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، ہم اس چیز کے قائل ہیں، صحابہ کرام ہو، اہل بیت اطہار ہو، سب کے بارے میں چپ، نیگیٹو بات ہی نہیں کرنی، ان کی فضیلتیں بیان کریں۔ لیکن یہ کیا معیار ہے کہ ایک طرف اہل بیت اطہار میں سے بعض فرد یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نسبت کی جائے تو گستاخی کا فتویٰ، دوسری طرف حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی طرف نسبت کر دی جائے، کوئی مسئلہ نہیں، سب خاموش ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار درست نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی مخلص تھے، اور ہمارا حسن ظن ہے کہ آپ مخلص تھے، یہ جتنے علماء یا جتنے طلباء یا جتنے بھی یہ تحریک رجوع میں شرکت کرنے والے ہمارے اپنے دوست، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے اپنے جو ہمارے مخالف بھی تھے لیکن تھے اپنے، اہل سنت کا نام لینے والے تھے، اب ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے جس طرح وہاں رد کیا گیا اسی طرح یہاں بھی رد کیا جائے، بغیر کسی گنجائش کے، بغیر کسی لچک کے۔ اگر یہ جو تمام شخصیات تحریک رجوع میں شرکت جنہوں نے کی اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس معاملے میں آ کر خاموش ہو جائیں تو پھر ہمیں معذور سمجھیے گا، پھر ہم پر واضح ہو جائے گا کہ آپ کا مقصد اصلاح نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھا۔ پھر ہمیں کہنے دیجئے گا کہ جلالی صاحب ان کے اپنے فروعی مسائل تھے، ان کے تنظیمی معاملات تھے، یا ان کے کچھ ایسے معاملات تھے جن پر آپ کو پہلے ہی غصہ تھا لیکن آپ کو موقع آج ملا۔ پھر ہمیں کہنے دیجئے گا کہ آپ میں سے کچھ بندے وہ بھی ہوں گے کہ پیچھے ہاتھ کسی اور کا ہوگا۔ اور یہ پوائنٹ اگر غور کیا جائے تو خدا کی قسم اس پوائنٹ پر ہم اہل سنت کو جمع کر سکتے ہیں کہ جو کوئی بھی صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی طرف خطا کی نسبت کرے اس کا کان سے پکڑا جائے، چاہے وہ ٹی وی پر بیٹھنے والا ہو، چاہے وہ جناب تقریریں کرنے والا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی لقب سے دینے والا ہو، اعلیٰ حضرت سے نسبت کرنے والا ہو، کسی ایک ادنا صحابی کے متعلق پیچھے 2-3 سالوں میں جس کسی نے بھی گستاخی کی ہے سب کو لائن میں لگایا جائے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمیں معذور سمجھیے گا، میں کیٹیگوریکل یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ شخص اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت سے خارج ہے، جو خلافت مرتضوی کے دوران مولا علی شیر خدا کے دور میں جو اختلاف ہوا سفین کا یا دیگر جنہوں نے آپ کی خلافت کو نہیں مانا، صف آرا ہوئے، آپ کے مد مقابل ہوئے، جو اس میں مولا علی شیر خدا کو حق پر نہ جانے اور سمت مخالف کو غلط نہ جانے، وہ اہل سنت ہی نہیں ہے۔ جو اس میں مولا علی شیر خدا کو حق پر نہ جانے اور سمت مخالف کو غلط نہ جانے، وہ اہل سنت ہی نہیں ہے۔ حضرت علی کے مقابلے میں جو بھی جب بھی آیا، اہل سنت کا سلفن خلفن کی عقیدہ ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا، حق حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی کا تنازع ہوا، حق علی کے ساتھ۔ طلحہ اور زبیر کا تنازع ہوا، گو کہ یہ جو 3 صحابہ ہیں انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا تھا، انہوں نے معافی مانگ لی تھی مولا علی سے زندگی میں ہی۔ حضرت عائشہ پر جب وہ آپ کے کتے جب وہ بھونکے، جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی، انہوں نے فرمایا تھا عائشہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے، یہ حدیث صحیح ہے۔
وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے. تو یاد رکھنا جب تو آپ کے کتے تجھ پہ بھونکیں تو یقین کر لینا علی حق پہ ہوگا. سیدہ عائشہ ساری زندگی اس اپنے کیے پہ روتی رہی، نادم رہی، پریشان رہی. حضرت طلحہ آپ نے بھی رجوع کیا، معافی مانگی. حضرت زبیر معافی مانگی. اور جنگ صفین میں حضرت معاویہ اور ان کا لشکر مولا علی کے خلاف آیا. انہوں نے جنگ کی. اس جنگ میں 70,000 لوگ مارے گئے. اہل سنت کا سلفن خلفن یہ عقیدہ ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا. حضرت معاویہ نے امیر المومنین خلیفہ وقت کے خلاف آپ نے کھڑے ہو کے تلوار اٹھائی. جناب معاویہ نے غلط کیا. ان کی یہ غلطی ہے. اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق بعض نے اس کو خطائے معصیت قرار دیا اور بعض نے اس کو خطائے منکر اجتہادی قرار دیا. جو شخص یہ کہے کہ حضرت علی بھی حق پہ تھے اور ان کے مقابلے میں آنے والے حق پہ تھے، وہ خارجی اور ناسبی ہے. جو شخص یہ کہے کہ حضرت علی بھی حق پہ تھے اور ان کے مقابلے میں آنے والے حق پہ تھے، وہ خارجی اور ناسبی ہے. جو شخص یہ کہے کہ حضرت علی بھی حق پہ تھے اور ان کے مقابلے میں آنے والے حق پہ تھے، وہ خارجی اور ناسبی ہے. یہ حنیف قریشی بول رہا ہے. میں کبھی بھی یہ باتیں نہ لے کے آتا اگر یہ بھانک بھانک کی بولیاں سوشل میڈیا پہ اور دائیں بائیں نہ بولی جاتی. میں کبھی بھی یہ باتیں اسٹیج پہ نہ کرتا. لیکن کیا سمجھا ہوا ہے کہ علی کا نام لینے والے مر گئے ہیں.